ان میں سے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، 3 ظالم بادشاہ تھے، ایک کا نام میں نے بتایا تھا، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ 3 بڑے بڑے ظالم بادشاہ تھے۔ ایک عاص بن وائل تھا، ایک مغیرہ تھا اور دوسرا اسود تھا۔ یہ 3 ظالم بادشاہ تھے، یہ جو کافروں پر حکمرانی کرتے تھے، جو وہ کافر لوگ ان کو اپنا یہ بادشاہ مانا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب ان کافروں نے ایمان لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، وہ ایمان لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب ان بادشاہوں کو، ان ظالموں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ہم بھی ایمان لے آئے اور ہماری چودراہٹ جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری بادشاہت جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے ہم کیا کریں؟ اب انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اگر ہم بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری جو بادشاہت تھی، چودراہٹ تھی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ 1 سال جو ہے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں بتوں کی عبادت کروں، میں تو اس لیے بھیجا گیا میں توحید کے پیغام کو عام کروں، میں اسلام کی دعوت دوں، میں کفر کو مٹاؤں، میں شرک کو مٹاؤں۔ مجھے اس لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، نہ کہ اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ یہ مصالحت کر لوں اور اس پر ہم اتفاق کر لیں۔ تو جب انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ماننے والے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا دوسری مصالحت جو یہ ہے یہ ہم کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے مسجد حرام کے اندر جو ہے ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، جب آپ پڑھ کر نماز پڑھ کر باہر نکلے تو ان بتوں کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کریں، تو اس پر بھی ہم اتفاق کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو کفر کو، بدعات کو، ان رسومات کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم کیسے آپ کے ساتھ یہ کمپرومائز کر لیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی نہیں مانا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام یہ بات بھی نہیں مان رہے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم اب آخری جو تیسری جو یہ ہے مصالحت ہے اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بھی مانیں گے، ہم جو ہے تمام عرب و عجم کا جو ہے حسن و جمال آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہو یا تبلیغ کرتے ہو تو ہمارے معبودوں کے خلاف مت بولا کریے، ان کے بارے میں کچھ مت کہیے، تو اس پر بھی ہم اتفاق کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا، میں تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بتوں کو جو تم نے اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کے پیش نظر یہ سورۃ الکافرون نازل ہوتی ہے، اس کے جواب میں یہ سورۃ الکافرون نازل ہوتی ہے۔